سلطان نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ آپ رسول نہیں. بات نبی کو کی گئی، جلال جلی کو آ گیا. جس بندے کو بات سن کے سمجھ کے بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ بولے. اللہ نے اپنے سلامت اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں، تو کہنے دے یہ تو ہیں ہی کافر. یہ اللہ نے صرف تسلی نہیں فتویٰ دیا ہے قرآن میں کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے محمد کو رسول نہ مانے اللہ کی نظر میں کافر ہوتا ہے. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دے کے کہا تو پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، ان کے کہنے پہ پریشانی نہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینک، تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. اس علاقے والوں میں نے آیت ابھی پوری پڑھی نہیں، تھوڑا ترجمہ کیا ہے، اس میں ایک لفظ کا وزن ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، یا صرف میں اللہ تیرا گواہ. کہا تیری رسالت کی گواہ کے لیے ایک میں اللہ، تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. اب لفظ ایک کا وزن سمجھ میں آئے تو اگلا حصہ آیت کا پڑھ کے ترجمہ کرو. وزن سمجھانے کے لیے لفظ ایک کا مثال دیتا. مجلس اعزا ہے آپ کے علاقے میں، بانی مجلس سے کو پوچھے یا لال حسین بلوچ صاحب سے کو پوچھے کہ کون کون پڑھے گا مجلس میں خطاب، کون پڑھے؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میشم عباس. وہ کہیں جی میشم عباس واجب الاحترام مولا کے بڑے اچھے مداح، وہ کہیں جی مجلس اعزا ہے میشم عباس ذاکر اہل بیت پڑھیں گے. بات ختم ہو گئی، مجلس ہوگی میشم عباس پڑھیں گے. لیکن اگر لال حسین یہ کہیں کہ ایک تو میشم عباس پڑھیں گے، جو چپ کر گئے نا سوال اٹھتا ہے نا کہ دوسرا کون ہے. اللہ نے کہا تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. چپ کر جانے والوں لفظ ایک بتا رہا ہے کہ رسالت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. کسی بندے کو بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ نے صرف اتنا کہا نہیں، اس کی نشانی بتائی. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک گواہ میں اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. گواہ کی نشانی رکھی ہے کہ دوسرا کون سا ہے؟ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. آپ چپ کر گئے، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا یا اللہ دشمنوں کے نرگے میں کھڑا ہے تیرا رسول، اور کوئی خطرناک والی کوئی ہیبت والی نشانی رکھنا اپنے ساتھ گواہ. کہ خیبر شکن تیرا گواہ ہے، کہ مرحب چیرنے والا تیرا گواہ ہے، کہ خندق فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے، عبدود کا سر اڑانے والا تیرا گواہ ہے، احد کا مالک تیرا گواہ ہے، کہنا کہ باب خطہ تیرا گواہ. عجب نہیں اللہ کی آواز ہے، گواہ علم کا، کتاب کا عالم. گواہ کی نشانی رکھ کے بتا رہا ہوں کہ جب میں رسالت کا گواہ ان پڑھ قبول نہیں کرتا تو کسی جاہل کو جانشین قبول کیسے کروں؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی. تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. میں بڑے جلدی سے مقصد پہ آ گیا. ایک وہ جس کے پاس، آؤ بسم اللہ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب کے علم کی طاقت کیا ہے جو اللہ نے گواہ کے لیے رکھا؟ الکتاب کا، خاص کتاب کا، عام کتاب نہیں ہے. الف لام خاصیت کا ہے، اور الف لام کی خاصیت کو شیعوں کے علاوہ سمجھ کوئی نہیں سکتا. کیونکہ اگر خالی یوم ہو تو دن ہوتا، تو کوئی بھی ہو. لیکن اگر اللہ کہنا الیوم، پھر اس کا ترجمہ صرف شیعہ کر سکتے ہیں کہ خاص آج کے دن. اللہ کہتا ہے خاص کتاب کا عالم. تو کتاب کے عالم کی طاقت، علم کی طاقت کیا ہے؟ تو قرآن سے پتہ کر. اپنی پسند کے مولوی کے پاس جاؤ، اس سے جا کے پوچھ. سلیمان کا ایک وزیر ہے آصف ابن برقیہ، وہ پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس نہیں لایا. کفر کا فتویٰ ٹھوکے گا کہ قرآن کہتا ہے لے آیا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں لایا؟ اس سے پوچھنا اگر لایا ہے تو دلیل کیا ہے کہ پلک چھپکنے سے پہلے اتنا فاصلہ طے کر لیا.
تو ایک دلیل رکھے گا تمہیں لکھ کے دے دے گا کہ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سارا علم تھا. پھر اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا قبر کی پہلی رات کو یاد کر کے فیصلہ دے کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سارا علم ہو وہ ملک سبا سے پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے. تجھے اعتراض کوئی نہیں. جو ساری کتاب کا عالم ہے مدینے سے خیبر آ جائے تجھے موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو سمجھ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کتاب کے قبلہ جی گواہ ہے دو. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. شریعت میں گواہ دو ہوتے. اللہ نے رسالت کے گواہ بھی دو رکھے. ایک اللہ کہتا میں ہوں, دوسرا کتاب کا عالم. اچھا شریعت کا کوئی دعویٰ ہو گواہ دو ہیں. صاحبان علم تشریف فرمائے. میں پڑھے لکھے لوگوں کی بستی میں کھڑا ہوں اور پڑھے لکھے لوگوں کا سایہ ہے آپ کو. آل محمد کے دین کی جنہوں نے خدمت کی ان کا سایہ ہے آپ کو. میں ان کی بستی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں شریعت کے دعوے کے دو گواہ ہیں. کوئی دعویٰ ہو نکاح شرعی دعویٰ ہے گواہ دو چاہیے. کسی دا ایک بھی ہو ایسی پریشان تو تسی انج ہو گئے کہ میں نمی گل کی تھی. جوان جاگے میرے نال بزرگن تو پرانی گل یاد کرائیے نا. 50 سال پہلے بھی نکاح ہو گواہ دو, آج بھی ہو گواہ دو. اچھا نکاح سے اگر کوئی پریشان ہے طلاق بھی شرعی دعویٰ, اس میں بھی دو گواہ چاہیے. ایسے نہیں ہوتی جیسے لوگ دے دیتے, اور ہمارے ممبروں سے ایسے دی نہیں جاتی اور نہ ہی تبلیغ کی جاتی. طلاق سورہ طلاق ہے پورا قرآن میں. اے جڑے بندے پریشان ہونا میرے پاس ویکھے دو گواہ چاہیے طلاق. ایک بندہ ہے لال سن میرے پاس, انہوں نے کہا کہ بلا جی میں طلاق دے بیٹھا. تو میں کہا مجھ سے پوچھ کے دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں غصے میں دی تھی. تو میں کہا پیار میں تو دیتا بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا تو ہوں میں اگلی گال دس دوں کہ بندہ ساڈا نہیں سی. نبی فرماتا ہے 73 فرقے, ایک جنتی باقی جہنمی. سارے 72 مل کے ہمیں جہنم میں سب سے پہلے ڈھونستے کہ شیعہ جہنمی. انجے نا جی میں ایک جگہ بیٹھا تو اتنے 2-4 بابے بیٹھے, ہوں مینوں ویکھ کے انہیں جان کے گال شروع کی تھی. ایک بابا جی کہتے ہیں ایک حکا پیرے سے دوسرا گلہ سنا دے. انہیں کہا نبی سنیا فرمایا جی 73 فرقے ایک جنتی ہے تے باقی جہنمی. حکے والے نے حکا چھڑے تو فٹافٹ کہتا ہے ایک جہنمی تے شیعہ ہو گئے باقی کون کون. یعنی ہمیں جہنم میں سب سے پہلے رکھا ہوا. وہ سارے جنتی گھوم کے پھر آ کے جہنمی کے پاس آ گئے. سن تھی چنگا لیندے ہو بس اون جی ذرا تھی مہربانی نہیں پہ کر دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بس سارے جنتی گھوم آیا تو ہمیں جہنمیوں کے پاس, ہمیں تو جہنمی گنتے ہیں نا. ہم تو چاند محرم کا چڑھے کالے کپڑے پہن لیتے, سارا دن سارا سال خود کالے کپڑے پہن کے گھومتے. محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے ہم پہنتے ہیں جہنمیوں کا لباس. ایک بندہ میں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کا لباس پہنتے ہیں ہم. میں نے کہا کہ بلا اتار دیتا ہوں, آپ یہ بتائیے آپ کے گھر میں جہنم سے ہو کے آیا کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اتنے ہڈیاں تے اللہ نے تو کپڑے کتنے. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اس نے کہا کہ بلا جی میں طلاق دے بیٹھا ہوں, جہاں گیا ہوں اس نے کہا ہو گئی. میں نے کہا دی کیسے؟ اس نے کہا میرے منہ سے 3 دفعہ نکلا طلاق طلاق طلاق. اب ہر کوئی کہتا تیری ہو گئی, بس کسی نے بتایا ہے کہ ان کے ادھر نہیں ہوتی. جڑا بندہ سمجھتا یار غلطی کرے میرے نال. وہ میں آس پہ آ گیا ہوں, کوئی رستہ نکلتا ہے, پشیمانی ہے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کوئی راہ نکلتا جی تو مجھے بتا دیں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نکاح کرنے سے ہوا؟ میں ہو جاندہ ہے جی. غصے میں جاتے جاتے میرے منہ سے نکلا طلاق طلاق طلاق. اس کا مطلب ہے جاتے جاتے تو کسی کو کہتے نکاح 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 تو تیرا ہو جائے گا اس سے. کہتا نہیں نکاح تو ایسے نہیں ہوا. میں نے کہا پھر کیسے ہوا تھا؟ بندہ ہمارا نہیں تھا,
سامنے میں کھڑا ہو کے اب انکار کر نہیں سکتا. اس نے کہا قبلہ ہر بندے کی توجہ چاہیے جو میرے ساتھ جاگ رہا ہے. اس نے کہا نہیں قبلہ نکاح میں تو نکاح خان آیا تھا, اس نے مجھ سے کلمے سنے تھے. تو میں کہا تو غیر مسلم ہے؟ کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ, ہم تو جدی کچھ مسلمان. تو میں کہا پھر کلمے کیوں سن رہا تھا؟ اس نے کہا یہ تو سنت رسول ہے نا کہ جو نکاح آتا ہے وہ اس سے کلمے سنتا ہے, نبی سے بھی کلمے سنے گئے تھے. میں نے کہا طلاق تیری میں بچا لوں گا, اتنا بتا محمد نے کلمے سنائے کسے تھے؟ کسی بندے کو میری بات سمجھ میں آئی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہے, طلاق میں 2 گواہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا عالم دین صیغہ جاری کرے خود کرو یا عالم دین کو اجازت دو وہ صیغہ جاری کرے, لیکن 2 شریک گواہوں کی موجودگی میں نہ طلاق میں الجھانا ہے نہ نکاح کا میں نے فتویٰ دینا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں جس کی توجہ میری جانب ہے کہ اللہ کہتا ہے شرعی جو بھی دعویٰ ہے اس کے گواہ 2 ہونے چاہیے. ہر شرعی دعوے کے 2 گواہ ہیں. جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہے میں نے بندہ بھی دیکھ لینا, کس کے ماتھے پہ شکن آتی ہے, کس کے رخسار پہ آیا مودت لکھی جاتی ہے. شرعی دعوے کے 2 گواہ. ہاں پوری امت مسلمہ کا سب سے بڑا دعویٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے 2 گواہ لاؤ. کوئی بیٹھا ہے جس سے بات سمجھ میں آئی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے 2 گواہ لے کے آؤ. پہلا گواہ محمد رسول اللہ, دوسرا علی ولی اللہ. پھر ڈوب کے مر بھی نہیں جاتے. علی کے بغیر توحید کے گواہ پورے نہیں ہوتے. تیری نماز پوری کیسے ہو جاتی ہے؟ کوئی تو بیٹھا ہے جس کی رگوں میں علی. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اللہ یا رسول آپ کی تائید میں شعر عرض کر رہا ہوں. امام حسین جو چھپاتے ہیں نمازوں میں ایک گواہی کو, جو چھپاتے ہیں نمازوں میں ایک گواہی کو, انہیں بتا دو گواہوں میں ایک گواہ زندہ ہے. امام حسین زندگی کرے. لال سے نعرے وہ لگائے, نعرے نہیں یہ مشن ہے, اور مشن بھی ہے میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب اللہ مقام و نور اللہ مرکزہ کا. فرماتے تھے ہم سے مجلسوں میں لوگ گلہ کرتے ہیں کہ مجلس میں جاتے ہیں نعرے کے بھی تکبیر لگتا ہے تو لوگ اللہ اکبر آہستہ کہہ دیتے ہیں, رسالت کے نعرے پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, حیدری نعرے پہ بزرگوں میں کرنٹ آ جاتا ہے, اچھل کے یا علی کرتے. فرمایا کرتے تھے کہ مجلس حسین میں جا کے نعرے تکبیر پہ اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے, نعرے رسالت پہ یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے, حیدری نعرے پہ یا علی کہنا بھی اونچا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے, اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کرے مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے ہے. کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ نانا گواہی دو بلند ہاتھ کرو جس کے رگوں میں علی حیدری. رسالت کے 2 گواہ ہے, شرعی دعوے کے 2 گواہ, توحید کے گواہ کتنے؟ 2. محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ. اچھا دونوں گواہ اللہ سے چھوٹے ہیں. میں سوچ لو میں کیا 2 گواہ ہیں دونوں اللہ سے. میں نے وعدہ کیا وقت ضائع نہیں میں نے کرنا, ایک لمحے ہستے میں. 2 گواہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے چھوٹا کائنات میں سب سے, اللہ کے بعد سب سے بڑا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ. 2 گواہ ہیں اللہ کے اور دونوں ہی اللہ سے چھوٹے. اچھا رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں. ابھی جو آیت پڑھی ہے, ایک نبی سے بڑا ہے ایک نبی سے چھوٹا ہے. اللہ محمد سے بڑا ہے, علی محمد سے چھوٹا ہے. 2 گواہ اللہ کے, 2 گواہ دونوں اللہ سے چھوٹے. کو بندہ جاگ رہے تو میں نے مختصر کیا بیان کو. محمد کی رسالت کے 2 گواہ, ایک محمد سے بڑا ایک محمد سے چھوٹا. علی کی ولایت کے 2 گواہ, دونوں ہی علی سے بڑے ہیں. چپ کر گئے ہو, علی کو ولایت کے لیے چھوٹا گواہ قبول ہی نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں بندے ہم سے کہتے جی علی ولی اللہ, ایک بندہ ہم نے کہتے تھوڑا کلمہ بڑا لمبا ہے.
میں کہ کڈا لما تینوں پڑھ دے شام پہ جاندی کڈا کو لما. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی تسی ودا دیں دو. میں نے کیا ودا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ٹائم گن لے آگے علی ولی اللہ اس سے مختصر ٹائم میں ہو جاتا ہے. تجھے کلمے سے بغض نہیں ہے. تیسری گواہی پہ تجھے ماں کی خباثت تنگ کرتی ہے. اس لیے کہ علی سے دشمنی رکھنا چھوٹا کام تھوڑی ہے. ہاں اس کے لیے ماں کا بد کردار ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ نبی نے سند دی ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ. علی تو اس سے محبت وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی. تو اس سے بغض وہ رکھے گا جس کی اماں ٹھیک نہیں ہوگی. اور نبی نے اس میں مذہب اور مسلک کی قید نہیں بتائی کہ جی شیعہ رکھے گا تو اور کوئی نہیں رکھے گا. کہا نہیں جس کی اماں شریف ہے وہ پاویں سکھ ہوئے وہ چاہے ہندو ہو. ہاں ہندو ہے. کبھی شعر سنو ان کے. اللہ جانے آل محمد نے کیسا راز رکھا ہوا علی کی محبت کہ جس کے دل میں اتر گئی سند ہو گئی کہ اماں شریف ہے چاہے ہندو کے دل میں اتر. ایک ہندو ہے اس نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کھینچا. شعر لکھے تھے 100 سے زیادہ. سراپا سر سے لے کر پیروں تک. آنکھیں ایسی تھیں کان ایسے تھے لب ایسے تھے قد ایسا تھا گفتار ایسی تھی رفتار ایسی تھی تلوار ایسی تھی پیر ایسے زلف ایسی. کرتا 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 آخری شعر لکھا. باقی شعروں پہ اس نے قلم پھیر دیا اور آخری شعر لکھ کے قلم توڑ دیا. کربلا میں 10 محرم کو حسین کا سراپا کھینچ کے کہتا ہے چہرے پہ ایسا نور تھا پہروں کی پیاس میں جیسے خدا کھڑا ہو بشر کے لباس میں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں شریف ہو اس گھر سے معرفت ہو جاتی. آپ چپ کا اچھا جڑے بندے چپ کیتے نا صحیح عمران صاحب انہوں نے میں قبلہ دی یاد بیٹھا لال شان وہ لکھن لاؤ پہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ شیخ ممبر پہ آیا سر جی لو جی جے تسی ہندو تے گل کرو میں سکھاں تے بٹور جاؤں. دلیل میں نے رکھی ہے نبی نے فرمایا جس کی اماں شریف ہو. ہندو ہو کے کہتا ہے چہرے پہ ایسا نور تھا پہروں کی پیاس میں جیسے خدا کھڑا ہو بشر کے لباس. اگو میں ایک شیخ دی معرفت سنانا جی. شیخ ممبر پہ آیا اور پوری کٹ میں آیا کرپان پگڑی پجامہ کرتا ویس کوٹ. آپ تے سن کے چپ کر گئے ہو بندے ویکھے ہو تے کی حال ہویا. شیخ نے بندوں کو پریشان دیکھو انہیں کہا گھبراؤ نہیں آپ اپنے گرو دی تعریف نہیں کرنی. انہیں کہا پھر انہیں کہا اس گرو دی کرنی جڑے گرو نو ساڈے گرو جگت گرو آکھے. آپ چپ کر گئے ہیں. ننکانہ صاحب نزدیک ہے یہاں سے جس نے جانا ہو جا کے پوچھ لے. گرو نانک کہتے حسین جگت گرو. اس کا چیلا اس کی بزم میں آیا تو آتا ہی بڑا منہ چڑھایا اس نے. گرو نانک نے پوچھا اپنے چیلے سے. انہیں کہا کیوں ہے؟ انہیں کہا مسلم مینوں چنگے نہیں لگتے. کہا کیوں؟ کہا جتھے بندے روندے رہندے ہیں. کئی محرم کتنے مجلس ہو رہی ہو. انہیں کہا جتھے بندے روندے ہیں. انہیں کہا حسین نو روندے جایا کر. اس کے چیلے نے کہا اس نے کہا میں کیوں جاؤں تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پیشوا تھوڑی وہ تو مسلمانوں کا پیشوا ہے. گرو نانک کہتا تیرا پیشوا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پیشوا سرکار آپ ہیں. گرو نانک کہتا اچھا اگر میں تیرا پیشوا ہوں تو پیشوا ہو کے حکم دیتا ہوں گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے. دیکھ کے کہتا ہے بہن سے نکاح کروں ضمیر اجازت نہیں دیتا. گرو نانک کہتا اسی ضمیر کا نام حسین ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ سکھ ہو کے ممبر پہ آگے اس نے کہا اپن دی اس گرو دی کرنی جڑے گرو نو ساڈے گرو جگت گرو آکھی. 100 شعر انہیں پڑھے جی. یہ پچھو کچھ بندے نہیں پہ بول دیتے میں 100 سنا دینا. ویسے بھی جو علی کے ذکر میں نہ بولے میں اسے 100 سنا دیا کر. ہاں میں نے بادشاہ علی سے رزق لے کے کھا رہا مجھے بندوں کی فکر کیا ہوتی. اچھا شیخ میں 2 سناتا ہوں جی باقی پھر میں اپنی گواہی والی گالتے واپس آ کے اجازت. بس آپ کا ذرا ذوق مل گیا تو میں تھوڑا سا ایمان تازہ کر لوں پھر بھائی کو ممبر دیتا ہوں. اچھا ان 100 سکھ کے شعروں کی کمال یہ تھا کہ ہر مصرے کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تو 10. اب سکھ کی اماں کتنی شریف تھی یہ معرفت دیکھ کے پتہ چلے گا. جیڑا بندہ چپ کر گیا نا تو میں نو پوچھنا ہے کو ہو رہی تھے. پنجابی بھی جو سکھ دی سمجھ نہ آئے تو پھر کتنے جا کے پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب شیخ ممبر پہ کہتا ہے جنت فاطمہ دا داج جدا جاگو تے راج او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تے 10.
نہ آدھے بندے میرے ساتھ جاگے. اگلا شعر بڑا خطرناک ہے, لکھا سکھ نے, اس کی معرفت ہے, اس کی ماں کی طہارت کو سلام کر دینا, کیونکہ اس نے علی کا محب پیدا کیا ہے, اور ایسا محب پیدا کیا اللہ جانے شیخ کی معرفت کس معراج پہ آ گئی. دیکھ کے کہتا جنت فاطمہ دا داد جدا جاگو تیرا جو دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تداس. اگلے فکرے سکھ کے ہیں جس کو علی کی ولایت تکلیف دیتی ہے, کانوں میں ذرا ساری انگلیاں دے لے. میں سکھ کے فکرے پڑھنا چاہتا ہوں, سکھ ہو کے کہتا گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری, اتھے بولے نسیری کوئی ہو رہی تے دس. نہیں توجہ فرمائیے, توجہ ہے کہ نہیں افراد. ماں شریف ہو, بیٹا علی کا حبدار ہوتا ہے پاویں شیخ ہو, اور ماں ٹھیک نہ ہو, بیٹا حاکم بھی بن جائے ملک کا, علی کا دشمن ہو, اس کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ آنکھ سے کانا ہوتا. جیڑے بندے سمجھو انہوں نے میرا سلام ہے. علی کا دشمن کانا ہوتا ہے. ہاں اس زمانے بھی تھا, ابو لہب کانا تھا. اس گھرانے کا دشمن کانا ہوتا ہے. اب تک اپنے حکمرانوں میں دیکھتا ہوں اس ملک میں کتنے علی کے دشمن آئے بڑے بڑے عہدوں پہ, منہ سے نہیں بولے, اللہ نے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دشمن علی ہے, کیونکہ علی کا دشمن کانا ہے. اس وقت بھی کانے تھے, کوئی اکھو کانا, کوئی وچو کانا, کوئی کشے دا. ساری اگلا ممبر تو کھاں بات بولو اس تو صحیح. توجہ ہے کہ نہیں آپ پھر نہیں, آپ کے ملک پہ حاکم آیا کانا, اور اس نے بھی آ کے ایسا, یہ مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقام و نور اللہ مرکدو, اس طرح کا مجاہد کہاں آئے گا پاکستان کی دھرتی پہ. 6 لاکھ شیعہ ایک آواز پہ کٹھے کیے, جنہیں 84-85 کا کنونشن یاد ہے, جو بزرگ بیٹھے ہوئے, نکیل ڈال دی تھی حاکم کی ناک میں مفتی جعفر صاحب. وہاں پہ 6 لاکھ عابدی صاحب, محسن صاحب, ایسے بھی دنیا میں لوگ آئیں گے جو شیعت کو اکٹھا کرتے تھے. اب وہ دور ہی چلا گیا, اور ان کی قبروں کو بھی سلام ہے. سارا دن کنونشن ہوتا رہا. شام کو سید محسن نقوی شہید نے مفتی صاحب سے کہا تھا, مفتی صاحب کچھ لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں, شام ہو گئی, بندے تھک رہے ہیں, آپ کا خطاب ہے. کہا بیٹے تم پڑھو. محسن صاحب نے پوچھا میں کتنا پڑھوں؟ کہا جتنا کم پڑھ سکتے ہو. کہا 1 منٹ بڑھا ہے. محسن صاحب نے 1 منٹ میں سارے کنونشن کو الٹا کر دیا. جاتے ہوئے لوگ بیٹھ گئے, لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے, تھکاوٹ اتر گئی. شہید محسن نقوی صاحب تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنا کون سکھائے انہیں؟ وہی تو گفتگو کرنا سکھا گئے. شہید محسن نقوی ممبر پہ آئے اور سپیکر پہ صرف ایک لفظ کہا, اے بزم رسالت سے نکالے ہوئے لوگوں, ٹھہرو تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی, وہ کنونشن لکھا تھا مفتی جعفر صاحب نے, اور مفتی جعفر صاحب کے گھر سے حاکم نے جو علی کا دشمن تھا اس نے مولوی اکٹھے کیے, سارے رشوت خور مولوی اکٹھے کر کے مولوی صاحب کے ڈر سے, مفتی صاحب کے ڈر سے اس نے اندر کھاتے میٹنگ بلا کے اس نے کہا کسی طریقے جان چھڑواؤ. اس نے کہا تمہیں تکلیف کیا؟ اس نے کہا پیسے بھی ملیں گے, عہدے بھی ملیں گے, سب کچھ ملے گا, لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں دین وہ لانا چاہتا ہوں جس میں علی نہ ہو. یہ مولوی مجھے لانے نہیں دیتا ہے, مفتی جعفر حسین مجھے وہ دین لانے نہیں دیتا جو علی کے بغیر ہو. میں چاہتا ہوں دین علی کے بغیر ہو. یعنی کوئی مذہب ہو, علی السلام کا کوئی کام ہو, خیبر ہو, خندق ہو, جو بھی ہو وہ علی کے بغیر ہو. کتابوں میں علی کا نام نہ ہے, دین چھاپو لیکن علی کے بغیر. یہ کہنا تھا کہ اس کی میٹنگ میں باورچی خانے میں خادم حسین نامی تلقان کا رہائشی ایک خانسامہ جو اہل سنت تھا, علی کا عاشق تھا, حسین کا بڑا ملنگ تھا, اس نے یہ جملے سنے کہ جنرل ہو کے مولویوں سے کہہ رہے دین وہ چاہیے جس میں علی نہ ہو. اس نے چائے کا ٹرے اٹھایا, چلتی میٹنگ میں آ گیا, سارے مولویوں کے آگے چائے رکھنے کے بعد ایک کپ اس نے جنرل کے سامنے رکھا, اس میں خالی کعوہ تھا, دودھ نہیں تھا. جنرل تڑپ کے کہتا خادم حسین یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے؟ آگے سے کہتا وہ کیسا دین جس میں علی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب علی ولی اللہ ٹھال ہے, بس ختم بات. لوگ کہتے ہیں آپ غالی ہیں. کیوں؟ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ بتا رہا ہوں. علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کائنات کی کوئی طاقت نہ آپ کو مشرک ثابت کر سکتی ہے, نہ کافر ثابت کر سکتی. میں ممبر تے دعویٰ کیتا تو اسی پریشان ہو گئے.
ہاں علی ولی، سب سے پہلی بات ختم نبوت پہ مہر ہے علی ولی۔ ایک بندہ نے کہا تسی شیعہ گلنا ٹھیک کر دیو پر تسی کدی ختم نبوت کانفرنس نہیں کی تھی، تھوڑا عقیدہ ذرا تھوڑا مشکوک ہے۔ میں کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ختم نبوت کانفرنس کیا کرے۔ میں کہا ہم نے کی تھی، ایک ہی کی تھی اور فائنل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہاں کی؟ میں نے کہا غدیر میں کی۔ نبی نے وہاں کہا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو جب محمد مصطفیٰ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر یہ ذہن میں خیال آیا کیسے کہ کوئی ہوتا تو یہ ہوتا؟ نہیں توجہ فرمائی، نبی کہہ گئے کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں، خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور نبی نے کہا علی ولی اللہ، نبوت ختم ہے مجھ پہ، ولایت شروع ہے میرے بھائی سے، اب ولایت کی پیروی۔ جس کا خیال آیا اس پہ لانا، بے شک توجہ ہے کہ نہیں؟ افراد بندے این جو ہو گئے پیش مار کہنے چکی شیعہ تو یہ خلاق کا نہیں کہہ چھڑ دی، توجہ ہے کہ نہیں؟ افراد پریشان نہیں ہوتے، جو جس کا حق ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ ہاں علی بادشاہ کی ولایت جاری ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، نہ آپ مشرک ہیں، نہ آپ کافر ہیں، نہ آپ غالی ہیں۔ جی علی ولی اللہ کا سب سے بڑا فائدہ بتا رہا ہوں، اور دلیل ممبر پر رکھوں، پہاڑ سے وزنی اور وقت قیامت تک کا، جس نے توڑنی ہو خواہش ہو وہ توڑ کے دکھائے۔ یہ علی ولی اللہ کا فائدہ پڑھنے لگا۔ اور علی دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، لوگ ہمیں کافر منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ صرف شیعہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں محمد کے کلمے پہ اتنا یقین ہے کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے وہ کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ دلیل رکھنے لگا علی ولی اللہ، ڈھال ہے، اس کے پیچھے آ جا، کوئی طاقت تجھے کافر نہیں کہہ سکتی، نہ کوئی مشرک۔ بندے پریشان ہے کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، بچہ بے بند کہ تو گڈی چڑھاونی، مثال ادھر ادھر ہو جانا جی دلیل کچی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے توجہ پوری۔ علی جنو اللہ ڈھال ہے، دعویٰ جو کہ اس کی دلیل ہے، مثال پہ رکھنے لگا۔ میرا بھائی بیٹھا ہے مدر جعفر، میں ایسے پوچھوں بھائی جان آپ کتنا پڑھے؟ او کہ جی میں ایم اے کیتا، میں کہا میٹرک نہیں سے کیتا؟ انہوں نے کہا قبلہ جی میٹرک کیا ہے، میں کہا بی اے، انہوں نے کہا وہ بھی کیا ہے، تو میں کہا سیدھی طرح بتائیے نا کہ آپ میٹرک کیا ہے، بی اے کیا ہے، پھر میں نے ایم اے کیا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے ایم اے کیا ہے؟ اس نے کہا قبلہ پوری دنیا کا قانون یہ ہے کہ تعلیم آخری ڈگری سے بتائی جاتی، جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے، جس کو نہیں اس کو پھر سمجھاتے ہیں، تعلیم آخری ڈگری سے بتائی جاتی۔ ایم اے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹرک بھی کرایا ہے، بی اے بھی کرایا ہے، تبھی تو اس نے ایم اے کیا ہے، یعنی ایم اے کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ سمجھ جاتا ہے میٹرک بھی ہے اور بی اے بھی ہے۔ علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب لا الہ الا اللہ بھی پڑھ آیا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ آیا ہے۔ قیامت تک کا چیلنج ہے فراد در کاظمی کا ویڈیو کیمرے کے سامنے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا۔ علی توحید کے منکر نہیں ہے شیعہ، اس لیے کہ اسے بچانے کے لیے حسین کا خرچہ بڑا ہوا۔ گرمی بھی کافی، میرے بھائی بھی بیٹھے، بلند آواز میں ہائے کیا کر، بلند آواز۔ اسلام کا سارا خرچ ہی میرے مرشد
جس کا ظہور ہونے والا ہے وہ پردے میں خون روتا ہے. رو رو کے کہتا ہے مجھے آج بھی بازار میں پھوپھی کی اترتی ہوئی چادر نظر آتی. کوشش کر استقبال اس کا آنسوؤں سے کر. درود پڑھ کے ہدیہ کرنا، بے شک 100 دفعہ پڑھ، ایک تسبیح پڑھ، بارگاہ امام میں درود پڑھنا، 11 دفعہ سورہ توحید پڑھنا، قل هو اللہ احد 11 دفعہ پڑھنا، مولا کو ہدیہ کر. اور جس رومال سے صاف کیا نا اپنے آنسو حسین کے گریے میں، اس رومال کو آگے کہنا مولا میرا رومال گواہ ہے اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، مجھے حسین کے غم پہ موت آ. پھر دعا کرنا مولا مجھے اپنے جد کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. اس کا اجر صرف آپ کو شبیر کی ماں دے سکتے. ذاکر کی حیثیت کیا ہے؟ ہم صرف دعا دے سکتے ہیں. سید دعا اتنی دیتا ہوں مولا جو آنکھ حسین کے غم میں بیٹھی رو رہی ہے نا اسے شبیر کا روزہ دکھا. اس سے بڑی میرے پاس دعا کو نہیں. چہاردہ معصومین کا روزے کی زیارت نصیب فرما اور بالخصوص بطول کی ٹوٹی قبر دکھا. آج کی رات دعا کرنا، رو کے کرنا. مجلس میں جب گریا ہو نا زیادہ اس وقت ایک دعا کیا کرنا، جس کا لال جلدی آ کے دادی کی قبر پہ دیا جائے. روزہ رسول روشن ہے، زہرا کی قبر اندھیرے میں. جس نے توحید بچائی ہے وہ شیعوں کا ایمان، کسی کا کچھ خرچ نہیں. کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے، رمضان آنے والا ایک نعت پڑھی جاتی، سید نے کربلا میں وعدے. کبھی ان سے پوچھنا کون سے وعدے، کہاں نبھائے تھے وہ وعدے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وعدے کیے کہاں حسین اور کس سے کیے تھے. بس اگر طبیعت بنے تو 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں. بس تمہید لمبی چوڑی نہیں، صرف تھوڑی ساری تاریخ بتا کے شبیر کی رخصتی مدینے سے نہیں، اس کا وعدہ وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. کائنات میں ایک دن آیا یوم الست، جب اللہ نے اپنی توحید، محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کا وعدہ نبیوں سے لیا. جب سارے وعدے ہو چکے تھے، تفسیر فرات سے پڑھو، اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا میرے نبیوں میں نے تمہیں نبوت، رسالت، عزت، عظمت دے دی، ایک کو خدا باقی ہے بھی کسی نبی. سب کی آواز مالک کون سا عہدہ؟ آواز قدرت شفاعت کا. مالک ملے گا کسے؟ کب وہ جو شفاعت والا تاج اپنے سر پہ رکھے. مالک کیسے پتہ چلے اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی آواز بڑی سادہ بات، اس کے ساتھ رکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی شرطیں، جو پوری کرے پہن لے. بس اتنی سی تمہید سی. آدم آ گیا ہے. عمران بھائی آدم نے کتاب کو کھولا، ابھی پورا صفحہ نہیں پڑھا، آدم نے گریہ شروع کیا اور غش کر گیا. بس سمجھتے آنا اور بولتے آنا، زیادہ دیر نہیں، 5 سے 6 منٹ. افاقہ ہوا، اللہ کی آواز ہے آدم ابھی تو پڑھا بھی نہیں، اتنا گریہ کہ غش کر گئے. کہا مالک میری بس سے باہر ہے. پھر رویا کیوں؟ کہا اس کا غم رلا رہا ہے جو پوری کرے. حضرت آدم نے خواہش کی تھی تو کربلا کے پردے ہٹ گئے. حسین کا منظر دیکھا کربلا کا، آدم نے رونا شروع کیا. آدم شبیر کو روئے ہے ساری زندگی. یہ افسانہ نگاروں کی حکایتیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اما حوا کو روتا تھا. اتنا بڑا نبی اتنے چھوٹے مقصد کے لیے نہیں روتا. جس جگہ پہ آدم روئے اس جگہ کا نام پڑا بکا. بکا نکلا ہے بکا سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ
बक्का, हमने बक्का की वादी में पहला घर वाज़िया किया। काबा पहला इमाम बाड़ा है हुसैन का। जहां आदम बैठ के रोते अल्लाह ने वहां काबा निकाला। इसीलिए तो काले कपड़े 12 महीने पहनता। दुनिया को उसकी हकीकत का पता नहीं है, इसमें शियों को कसूर। खैर, नूह आए, पढ़ा, रोते रहे। कुरान कहता है सनद याफ्ता साबिर अयूब नबी। एक मुकाम आया कि अयूब ने कहा मालिक मेरे बस से बाहर है। अयूब तेरा सब्र मैं कुरान में लिखने वाला हूं। कहा बेशक लिख, लेकिन ये कहानी मैं निभा ही नहीं सकता, ये किसी बड़े साबिर का काम। लाल हुसैन बैठ जाए यार, मुसाहिब है, मेहरबानी कर। आते गए नबी, जिसकी तवज्जो मेरी जाने में, मदर भाई, जाते गए नबी। सबसे आखिर में बारी आई तेरे मेरे सुल्तान नबी की। अब जिसने हाय करनी है मेरी तरफ देखना। कायनात के सुल्तान नबी ने भी किताब उठाई थी, खोली नहीं। यह हुसैन आ गए। हुसैन ने किताब नाना के हाथ से लेके रखी, ताज उठाया, नाना के सर पे रखा। तड़प के नबी ने कहा मेरा लाल, इसे पहनने की कुछ शर्तें हैं। देख के हुसैन कहता जो भी होंगी मैं निभाऊंगा। हाय कर, हाय कर, तैयारी कर, 2 जुमले मसाहिब के पढ़ने में। गरीब की आवाज है, मैं निभाऊंगा। रसूल देखे कहते मेरा लाल फिर भी पढ़ तो लेनी, क्या लिखा है। देख के फरमाते हैं जो भी होंगी, शर्तें जाने मैं जाने, ताज जाने मेरा नाना जाने। हुसैन हो के ताज वापस तो नहीं ले सकता ना। नाना शाफी मैसर हुसैन का नाना है, ताज बना ही मेरे नाना है। बस वादे हो गए, नबियों का नजूल हुआ, आते गए और जाते गए नबी। सबसे आखिर में तेरा मेरा सुल्तान नबी, और उसके बाद अली और बतूल का ज़हूर, दोनों की शादी, हिजरत, और फिर हसनैन शरीफैन का ज़हूर। 5, 6, 7 साल का सन दोनों का। बस इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता हूं। दोनों शहजादे नाना का खुतबा सुनने मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे। यह जिब्रील आ गया, नूरानी पर हुसैन के पैरों पर रख के कहता है अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कहता है हुसैन से पूछ वो वादे याद हैं। शब्बीर की आवाजें भूलने वाली माँ का बेटा मैं नहीं हूं। जिब्राइल कहता है, अल्लाह कहता है फिर हुसैन से कहे वो वादे पूरे करने का वक्त करीब आ गया, उन पे दस्तखत कर दे। जिब्रील के साथ हुसैन गए, हसन घर आ गए। खुतबे के बाद नमाज खत्म हुई, शब्बीर के नाना घर आए, और जैसे ही ज़हरा की हवेली में आते थे ना, हुसैन दिखाई नहीं देता था, तो आंगन खाली दिखाई देता। तड़प जाता नबी, हुसैन नहीं नजर आया। तड़प के कहा फातिमा मेरा बच्चा हुसैन कहाँ है। इससे पहले बीबी आती हसन ने आके कहा नाना आपका खुतबा सुनने आए थे, जिब्रील आया था और उसने वादों की बात की थी, शब्बीर दस्तखत करने गया। साहिब फुरात ने ऐसे लिखा है जैसे परिंदे को तीर लग जाए ना और पानी नशेब की तरफ जाता है। अब आए मुकद्दसा जमीन के बोसे ले रहे, हुज्जत तेज कदमों से बाहर चली। अली ने देखा परेशान जा रहे, पीछे अली चले, ज़हरा पीछे चली, हसन पहला पंजतनी जलूस। हुसैन की मोहब्बत में मदीने की गलियां, सुल्तान नबी सालार बन के कह रहे या हुसैन। वो मदीने से बाहर एक पंजतनी टीला, उस पे तेरा मेरा हुसैन, उसका जिक्र किताबों में है। आपका मेरा गरीब मौला, रुखसार ऐसे मिट्टी पे रखे हुए और शब्बीर सो रहा है। तड़प के रसूल ने जाके उठाया। अल्लाह जाने कितने दर्द से नबी की आवाज में हुसैन को उठा के कहते मेरी जिंदगी में मिट्टी पे क्यों सोया है शब्बीर, ये मदीना है, करबला तो नहीं है। तफसीर फुरात वाले ने लिखा जब तक घर नहीं आया वो रुखसार चूमते रहे जो मिट्टी पे पड़ा रहा। घर ला के तख्त पे बिठाया, बस बात खत्म हो गई। घर ला के तख्त पे बिठाया। अल्लाह आले मोहम्मद आपके आंसू कबूल करे, हुसैन की माँ आपको अजर अता फरमाए। बीबी मेरी मदद करना, इनको आंसुओं की गिरिए की भीख अता करना। तेरे बेटे को रोना चाहते हैं और हुसैन को रोया करो हाय करके, इसलिए कि जो पर्दे में आई बैठी है ना, उसे हमारी तकरीरों से, हमारे वायस से और हमारे कसीदों से कोई गर्ज नहीं। वो सिर्फ सारा दिन इसी आस पे बैठती है, इधर से आवाज आए हाय हुसैन। शाम के 2.5 लाख बदमाशों में तरसती गई है, कोई कहे तेरे हुसैन के बड़े अरमान। किसी ने उसे पुरशा नहीं दिया, अलबत्ता पत्थर हर हाथ से बरसा है। जख्मी पहलू वाली भी आ बैठी है, जख्मी सर वाली भी आ बैठी है, शाम में अकेली रहने वाली हुसैन की बेटी भी आई बैठी है। बस मैं खत्म करूं बात को, ज्यादा जहमत रहो। शब्बीर को तख्त पे बिठाया, मेरे साथ एक एक लफ्ज पे चलना, एक एक वादे पे चलना। मातम तेरा, अगर इधर कब्र है ना हुसैन की, फिर तेरा मातम होगा। पत्थरों से मैंने गुफ्तगू कभी नहीं की, और वैसे भी पत्थर हुसैन की मजलिस में आया नहीं करते। सारे मोमिन आए, शब्बीर को तख्त पे बिठाया, सामने रसूल बैठे, पंजतन बैठे। नबी ने फिर हुसैन कहाँ गए थे। शब्बीर की आवाज आई नाना
شفاعت کے وعدے یاد ہے؟ بگلوگیر آواز میں نبی نے کہا حسین یاد ہیں. پھر کہا نانا جبریل آیا تھا، کہتا تھا اللہ کہتا وعدے نبھانے کا موسم قریب آ گیا. حسین سے کہ دستخط کر دے. بس اتنا کہنا تھا یا نبی کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. محمد مصطفیٰ نے بیٹے سے پوچھا حسین پھر؟ شبیر دے کے فرماتے نانا دستخط کر آیا. بس اتنا کہنا تھا. اللہ جانے کس انداز میں کہا حسین کیا لکھا تھا ان وعدوں میں؟ حسین دے کے فرماتے اجازت ہو تو ماں کے سامنے پڑھوں. محمد کی آواز علی بطول کی بازو تھامو، میرا بچہ آج اپنی مجلس آپ پڑھے گا. یہاں علی نے بطول کی کلائیاں تھامی. شبیر پوچھا کیا لکھا تھا؟ رو کے حسین کہتا نانا لکھا تھا 28 رجب ہوگی، سارا مدینہ اپنی اولاد کو لے کے نرم بستروں میں سو رہا ہوگا. کبھی گھر سے نہ نکلنے والی زینب کو لے کے نانا کا روزہ چھوڑنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 4 شعبان کو مکے پہنچنا ہوگا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا 8 ذی الحج کو اللہ کے گھر کو خدا حافظ کہنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا کربلا کا سفر شروع ہو جائے گا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا راستے میں رقیہ کے بیوہ ہونے کی خبر آ جائے گی. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہوگا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا کہ نہر فرات سے خیمے اکھاڑے جائیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 5 کو پانی بند ہو جائے گا. نانا دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا 7 کو پانی ختم ہو جائے گا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. جس نے ماتم کرنا شبیر رو کے کہتا نانا لکھا تھا 8 کو علی اصغر کے تڑپنے کے موسم شروع ہو جائیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 9 محرم کو خالی کوزہ لے کر سکینہ غازی کے پیچھے پیچھے ہوگی. غازی کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 9ویں کی رات آ جائے گی. خشک ہونٹوں سے پیاسی بہنوں کو قرآن سنانا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 10 محرم کی صبح آ جائے گی اور جیسے مہمان مروانے ہوں گے. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا حبیب جیسے دوست مروانے ہوں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا حسن کا 13 سال کا یتیم کربلا کے صحرا میں بکھر جائے گا. مجھے اپنے دامن میں اس کے ٹکڑے چننے ہوں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 6 مہینے کے بچے پہ 100 شعبہ تیر چلے گا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا 32 سال کے جوان عباس کے بازو کٹ کے گریں گے. 57 سال کی عمر میں چھوکی ہوئی کمر کے ساتھ تجھے وہ بازو اٹھانے ہوں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل اپنے ہاتھوں سے نکالنا ہوگا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا کربلا کی گرم ریت کو ماں زہرا کی چھولی سمجھ کے اترنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. آپ چپ کر گئے ہیں. یہ فکر حسین نے رو کے کہے. اگلے فکروں پہ شبیر تڑپ گیا. محمد کی آواز ہے اگلے امتحان اکبر سے عباس سے سخت ہے. رو کے کہتا نہیں اگلا امتحان کسی اور کا تھا. دستخط میں کر آیا ہوں. نانا دعا کرنا میرا وعدہ پورا ہو. یا 4 سال کی زینب نے حجرہ چھوڑا, شبیر کے گردن میں باہیں ڈالی, ماتھا چوم کے کہتی ہے نہ گھبرا, تیرے وعدوں کی زینب ضامن ہے. حسین کربلا جانے تو جانے, شام جانے زینب کی ردا جانے. میں خطبے پڑھ کے تازیانے کھا کے بازاروں درباروں میں کہوں گی شبیر باغی نہیں سب سے بڑا نمازی. بر محمد و آل محمد صلوات. زندہ ہوں اس جہاں میں بس 2 نعمتوں کے ساتھ.